15ویں وزارت اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ ہم 15ویں وزارت کر رہے ہیں، یہ اس کا شکر ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ہم نے کوئی اس شہر میں برادری کی سیاست نہیں کی ہے، ہم نے اس شہر میں فرقوں کی سیاست نہیں کی ہے۔ تمام عالم دین قابل احترام ہے۔ جو کچھ فضل الرحمان صاحب اور غفور حیدری صاحب نے تقریر کی ہے کراچی میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ مولانا صاحب میں احترام کرتا رہوں گا آپ کا، میں اہل تشیع کا احترام کروں گا، اہل سنی کا احترام کروں گا، اہل دیوبند کا احترام کروں گا، کیونکہ ہم ان مدرسوں کو دین کے مینار سمجھتے ہیں۔ آپ ان مدرسوں کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے نون کی، وہ اپنا مسئلہ خود سیٹ کر لیں گے۔ مجھے کوئی ذرے سے بھی فکر نہیں ہے پیپلز پارٹی کی، وہ اپنے مسئلے سیٹ کرنے کے ماہر ہیں۔ مجھے فضل الرحمان کی فکر ہے، بند گلی میں جا رہا ہے۔ فضل الرحمان جس بند گلی میں جا رہے ہیں اس سے دین کے مدرسوں کو نہ نقصان پہنچے۔ یہ نہ ہو کہ میں یہ افسوس سے کہوں کہ میں بار بار آپ کو سمجھاتا رہا، میں بار بار آپ سے کہتا رہا کہ آؤ دین کا کالا کالا رسول اللہ کا جھنڈا اکٹھے اٹھائیں، لیکن مدرسے کے طلباء کو پڑھنے دیں۔ مدرسوں میں کالا کالا رسول اللہ کا جہاں علم بلند ہو ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن جو باتیں آپ یہ کر رہے ہیں، 4 الزام آپ لگا رہے ہیں۔ آپ یہودی کا الزام لگاتے ہیں، آپ ختم نبوت کا الزام لگاتے ہیں، آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، آپ اسرائیل کی بات کرتے ہیں۔ آئیں، چاروں مسئلوں پر سارا راول پنڈی جو ہے وہ اللہ کے سامنے عہد کرتا ہے، دنیا کی ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، اس میں کبھی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ مہربانی 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 بھائی، بس اب نہیں، پہلے پاناما تھا، اب پاناما 2 آ گیا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ $7,50,000 شہباز صاحب نے نیب کو دیے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نئی جائیدادیں نکلنے جا رہی ہیں۔ میں وقت سے پہلے بات کرتا ہوں اور لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، تجزیے کرتے ہیں میرے بھائی، سارے ٹاک شو میں باتیں کرتے ہیں میرے بھائی قابل احترام۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے، آج دیکھیں گے یہ ضمنی الیکشن میں کمپین کر رہے ہیں، یہ ضمنی الیکشن کی کمپین کر رہے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا یہ استعفے نہیں دیں گے، یہ استعفے نہیں دے رہے ہیں۔ سینٹ کے الیکشن میں عمران خان گئے ہیں سپریم کورٹ میں کہ اس کو سیکرٹ قرار دے دیا جائے یا اوپن قرار دے دیا جائے، وہ چاہتا ہے اس کو اوپن قرار دیا جائے، جو مرضی فیصلہ ہو۔ ایک اور بھی حل ہے اس کا، ساری پارٹیاں مل کر بیٹھے اور جتنے ووٹ ہیں اتنے کینڈیڈیٹوں کا فیصلہ کر لیں تاکہ کوئی ووٹ نہ بکے اور جمہوریت اور مستحکم ہو۔ ایک دن کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، جب کاغذات نامزدگی داخل ہونے ہیں، جو پارٹی کینڈیڈیٹ نہ ہو اس کے کاغذ کو ریکمینڈ اور سیکنڈ نہ کیا جائے تو یہ بھی نتیجہ نکل آئے گا۔ اور بڑا انہوں نے شور پہنایا ہوا ہے کہ منی لانڈرنگ، اس سے کم لوگ تھے حضرت ستی صاحب، آپ یقین جانیں اس جلسے سے کم لوگ تھے جو الیکشن کمیشن کے آگے آئے، جو پتہ نہیں کہاں سے لائے، کہاں سے آئے۔ آپ اسی طرح آئیں جناب، لانگ مارچ کی تاریخ بتائیں۔ میں وارڈ نمبر 27 میں میں پی ڈی ایم اے سے کہنا چاہتا ہوں آپ جناب تاریخ بتائیں کب آپ نے تشریف لانی ہے۔ اسی طرح آئیں جس طرح الیکشن کمیشن میں آئے ہیں، آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی، کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی۔ لیکن بندے اپنے لے کے آئیں، بندے عمران خان نے نہیں دینے، آپ بندے اپنے لائیں، بے شک جہاں سے مرضی لائیں، بندے اپنے لے کے آئیں اور قانون کے دائرے میں آئیں، آئین کے دائرے میں آئیں، جو آپ کا حق ہے۔ اب تو بلاول کہتا ہے عدم اعتماد لائیں گے، عدم اعتماد لاؤ، ایک دفعہ چھوڑ کے 100 دفعہ لاؤ،
سینٹ کے اجلاس میں ادھر 66-65 آدمی تھے، ادھر اندر گئے تو 44 ہی رہ گئے، 11 ممبر ہی غائب ہو گئے۔ 11 ممبروں کو نظر لگ گئی۔ صدر کے الیکشن میں کیا ہوا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب خود صدر کے امیدوار تھے، لوگ بھول جاتے ہیں۔ اسی اسمبلی میں جس میں وہ لعنت بھیجتے ہیں، اسی اسمبلی میں وہ صدارت کے امیدوار تھے۔ اسی اسمبلی کے لیے 2 لوگوں کو ٹکٹیں دی ہیں، انہوں نے ابھی ٹکٹیں دی ہیں۔ اسی اسمبلی میں ان کا بیٹا بیٹھا ہے، لیکن لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں ایک ہی اپیل ٹی وی کے ذریعے فضل الرحمان سے کرنا چاہتا ہوں۔ فضل الرحمان صاحب، پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا آپ سے ہاتھ ہو جائے گا، آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ آج میں پھر اظہر ستی کے جلسے میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ سے ہاتھ ہو جائے گا اور آپ ہاتھ ملتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ پر، اس شہر پر کسی قبضہ گروپ کا نام نہ ہو، اللہ کا اور اس کے رسول کا نام ہو، کسی بدماشی کا نام نہ ہو، کسی تھانے کی چودراہٹ کا نام نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی یہ جستجو ہم جاری رکھیں گے، اور عمران خان کی قیادت میں یہ نہیں کہتا، حالانکہ کئی دفعہ عمران خان صاحب مجھے کہتے ہیں، میں ایمان کی حد تک سوچ کے یہ کہتا ہوں کہ مہنگائی اس لیے بھی ہوئی کہ چوروں نے بہت لوٹا، لٹیروں نے بہت لوٹا، کرپٹ لوگوں نے بہت لوٹا۔ بجلی اس لیے بڑھنی پڑ گئی کہ ان لوگوں نے ایسے معاہدے کیے کہ یا ہم بینک کرپٹ ہو جاتے، ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، آئی ایم ایف کی شرائط پہ رہنا پڑا، آئی ایم ایف کے مسئلوں سے ہم نکل نہ سکے، اس کا بوجھ آپ لوگوں پہ پڑا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اس کا ڈر نہیں ہے، آپ خدا پہ یقین کریں، خدا پہ آپ یقین کریں، شاید ہفتے میں وہ 3 میٹنگز کرتا ہے، لیکن خزانے کو لوٹا اس برے طریقے سے گیا۔ شکر ہے کہ ریمیٹنس آ رہی ہیں، باہر سے لوگ پیسے بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے انشاءاللہ تعالی جو عمران خان نے خدمت کی ہے وہ رنگ لائے گی، پاکستان آگے جائے گا۔ اس سال کے اندر انشاءاللہ اس مہنگائی اور بے روزگاری کو ہم کنٹرول کریں گے۔ میں اظہر ستی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پی ڈی ایم اے کو آخری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ضمنی الیکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ سینٹ کے الیکشن میں آپ آ رہے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ استعفے آپ دے نہیں رہے، بات ختم ہو گئی۔ اس لانگ مارچ میں بھی سوچو، تھوڑا بہت آپ کا پردہ رہ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پردہ رہ جائے، اور آپ جو اپریل میں یا مارچ کے آخر میں آنے کا سوچ رہے ہیں اس کو دوبارہ سوچیں۔ جو لاہور کا جلسہ ہوا ہے اور جو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے بعد ہوا ہے، اس کے بعد آپ کی پوزیشن بڑی کمزور ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ ایکسپوز ہو جائیں، جس طرح تین ایشو پر آپ پیچھے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ لانگ مارچ پر بھی ریکنسیڈر کریں۔ آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اور عمران خان انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔